کوئی بھی پریشان حال آپ کو ملے گا نا، آپ اس سے کہیں گے بھائی آپ اپنے آپ کو چیک کریں، تو وہ کہے گا نہیں بھائی اللہ کا شکر ہے میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، میری بچیاں بھی قرآن پڑھتی ہیں، میرا ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، اتنی اپنی صفائیاں پیش کرے گا کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں فلا تزکوا انفسکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنی صفائیاں پیش مت کرو، مجھے پتہ ہے کون متقی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنی صفائیاں پیش مت کرو، مجھے پتہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری نگاہوں کی بدماشی کو بھی جانتا ہوں، تمہارے دل کے اندر پیدا ہونے والے غلط جذبات کو بھی جانتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، ایک دفعہ وہ سیر کے لیے نکلا، اس کے ساتھ اس کے نوکر چاکر بھی تھے۔ چلتے چلتے ایک باغ کے پاس سے گزر ہوا، باغ کسی کا تھا، باغ کے پاس سے گزر ہوا، انار کا باغ تھا، انار کا۔ باغ کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور باغ کا جو باغبان تھا، جو باغ کا رکھوالا تھا، اس نے پہچان لیا کہ یہ بادشاہ، اس نے پہچانا نہیں، اس نے سمجھا مسافر ہے، کہا مسافر ہوں، اس باغ میں سے ایک انار کا ذرا جوس تو نکال کے دے دو یار۔ اس نے انار نچوڑ کے دیا، ایسا میٹھا، اتنا زبردست کہ بادشاہ کو مزہ آ گیا۔ کہنے لگا ایک اور پلاؤ گے؟ کہا حاضر ہے، ایک اور لینے چلا گیا۔ جب وہ لینے گیا تو اس کے دل میں خیال آیا باغ بڑا قیمتی ہے، اس پہ ٹیکس لگانا چاہیے۔ کیا لگانا چاہیے؟ کیا لگانا چاہیے؟ ٹیکس لگانا چاہیے۔ اب یہ ایک اور انار نچوڑ کے لایا، جب اس کو پیا تو کھٹا اور جوس بھی تھوڑا، پہلے زیادہ اب کم، پہلے میٹھا اب کھٹا۔ کبھی یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہا اسی درخت، اسی شاخ سے۔ کہا پھر یہ کیا ہے؟ وہ میٹھا اور یہ کھٹا، وہ زیادہ اور یہ کم۔ کا لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اس رکھوالے نے کہا لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ نیت کا بھی اثر پڑتا ہے، عمل کا اثر کیا ہوگا؟